ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ قوالی اور سماع جو چشتی حضرات کی محفلوں میں لازمی جز سمجھا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ دیکھیے بھیا، ہم آپ سے ایک اصولی بات عرض کریں، صوفیہ اور علماء ان سب کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب کی سب قرون اولیٰ پر پرکھی جائیں گی۔ یہ انسان تھے، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ معصومیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معصومیت کا ارشاد بھی فرمایا قرآن کریم میں۔ ان کے علاوہ ہر آدمی سے خطا ہو سکتی ہے، تو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اور پھر اس پہ علماء اور فقہا بھی اسے منع کرتے رہیں، اور پھر ہم صرف اپنے مشائخ کی وجہ سے کوئی کام کریں۔ 5 طرح کی تقسیم کی ہے شامی میں بدعات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ بدعات واجب ہیں، مثلا مدارس کا بنانا، پختہ بنا دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہاں ہوتا تھا؟ پھر اسی طرح کتابوں کا چھپنا اور پڑھانا، اس پہ یہ کہاں ہوتا تھا؟ اور آہستہ آہستہ تدریجاً وہ بدعت حسنہ سے لے کے بدعت سیئہ تک لائے۔ یہ پانچوں قسم کی جو تقسیم فقہا نے کی ہے بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن جب ایک چیز نص میں منع آ جائے، موسیقی کا سننا اور ان آلات کو اپنے گھر میں رکھنا اور ان میں مشغول ہو کے اللہ سے غفلت کا پیدا ہونا، جب نصوص میں منع ہے تو پھر کوئی بھی آدمی اس کام کو کرے گا، اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ فقیر تمام قسم کی بدعات کو جائز نہیں سمجھتا، اور اسی لیے انہوں نے صوفیہ کے بعض اعمال کے متعلق لکھا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اگر صوفی نہیں تو پھر کون صوفی؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ان قدر بس نیست کہ معیشہ را معذور داریں، اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان صوفیوں کو معذور سمجھیں، بیچاروں پہ کوئی غلبہ حال ہو گیا ہوگا، کوئی کام کیا ہوگا۔ وہ ملامت نمی کنیں، اور ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان پہ ملامت نہ کریں۔ ان قدر بس نیست کہ معیشہ را معذور داریں و ملامت نمی کنیں، انجا قول ابی حنیفہ و ابو یوسف حجت است۔ یہ فقہ کا اور مسائل کو بتانے کا میدان ہے، یہاں پہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی جائے گی۔ جنید اور شبلی جو کچھ کرتے رہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ عبارت آپ نکال لیجئے مکتوبات شریف میں، انشاءاللہ اسی کے قریب اور یہی سارے جملے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا مل جائیں گے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ امت میں جو گمراہی کے راستے آہستہ آہستہ در آتے ہیں ان کو روکا جائے اور منع کیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی سننے سے منع کر دی ہے تو موسیقی کا اب کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اسی کی ایک مثال آپ سے عرض کریں، چلیے وہ بعد میں، پہلے بات کرتے ہیں چشتی سلسلے میں جو سماع تھا وہ تھا کیا؟ وہ صرف اتنا سا تھا کہ بغیر موسیقی کے آلات کے جس بچے کی آدمی کی آواز اچھی ہے اس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی عظمت کے اشعار سننا، بس یہ تھا سماع ان کا۔ اور یہ بغیر موسیقی کے آلات کے سماع ہونا، اس پہ بھی اختلاف تھا، نقشبندی حضرات نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تو ذکر بالجہر کو نہیں مانتے تھے، امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں شروع ہوا تھا،
اور باقی نقشبندیہ سلسلے کے مشائخ اور علماء گئے اور کہا حضرت یہ جائز نہیں ہے۔ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اس میں تھی کہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتے ہیں، آئندہ ہماری خانقاہ میں ایسے نہیں ہوگا۔ یہ جو چشتیہ سلسلے کے حضرات، انہوں نے اس چیز کو روا رکھا، اور ان کا مسلک وہ تھا جو نقشبندی سلسلے کے مشائخ میں سے ایک بہت بڑے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ نے بیان کیا، جن کی قبر اب تک دلی ترکمان گیٹ میں موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا الہی سرزمین درد دل کا حال کیا ہوتا گر ہماری آنکھ چشم تر سے می نہ برساتی۔ آنسو اور یہ رونا دل کی زمین کو سیراب نہ کرتا تو اللہ یہ زمین دل کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پھٹ جاتی۔ یہ تو آنسوؤں کا احسان ہے کہ انہوں نے دل کی زمین کو تر کیا۔ اس دل کی آگ کو بجھانے کے لیے جو اللہ سے دوری کی آگ ہے، اللہ سے فراقت کی آگ ہے، اس کو نہ دیکھ پانا، اس کی طلب اور اپنی مکمل حضوری کے باوجود اس کے غائب میں ہونے پر ایمان رکھنا، اس سے جو آگ اور درد دل پیدا ہوتا ہے، اس کو بجھانے کے لیے وہ چشتی حضرات بغیر موسیقی کے آلات کے اچھی آواز میں کسی سے اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی عظمت علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اچھے اشعار سنا کرتے تھے۔ بس یہ تھا سما۔ یہ تو بہت بعد میں موسیقی کے آلات آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی فوائد الفواد آپ پڑھیے، اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ چشتی حضرات نے اس کی اجازت دی تھی، اور بعد میں جب موسیقی کے آلات اور یہ چیزیں شامل ہو گئیں، پھر کچھ لوگوں نے اس کو گوارا کر لیا کہ چلو اس سے اللہ سے غفلت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن بات وہی ہے جو پہلے درجے کی ہے کہ جب شریعت نے ایک چیز سے منع کیا ہے تو پھر ان حضرات سے ادب احترام کے ساتھ گزارش کرنی چاہیے کہ اس کو نہ کریں، ورنہ آدمی کو خود اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ موسیقی کبھی علاج کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ بہت لمبا موضوع ہے۔ ڈپریشن کے لیے موسیقی کبھی اس طرح کی بیماری لگ جاتی ہے نفسیاتی طور پہ کہ اس کے علاج کے لیے، تو علاج کے درجے میں جب آ جاتی ہے تو پھر فقہاء اسے نہیں روکتے۔ جیسے حرام سے علاج جائز ہے یا نہیں؟ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، ایک گوشت حرام ہے، ایک چیز حرام ہے اور آدمی کی جان نکلتی ہے، فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نفسیاتی طور پہ اس بیماری سے اگر اس کی زندگی اور دوسروں کی زندگی متاثر ہونے لگے اور وہ موت کے درجے تک گویا پہنچ جائے کہ ڈپریشن میں چلا گیا، سارا کاروبار ڈوب جائے گا، اولاد ڈوب جائے گی، اس موقع پہ پرانے حکماء اور جدید جو ماہرین نفسیات ہیں یہ علاج کرتے ہیں، اس موقع پہ اجازت دی جاتی۔ اسی کو بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ روحانی احوال جب نہایت گہرے ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت موسیقی کبھی مدد دیتی ہے۔ روحانی احوال، آپ کہیں گے یہ بیماری تو نہ ہوئی، لیکن جس کو بھی روحانیت کا تجربہ ہے، کبھی کبھی ہوتی وہ روحانیت کی کیفیت ہے، روح اس میں عروج اور ترقی پاتی ہے، لیکن شیطان اور نفس مل کے بعض چیزیں ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اس حال سے نکل نہیں پاتا، اسے نکلنا چاہیے، لیکن اس مقام کو پہچاننا اور اسے ان اشعار کی اجازت دینا جن اشعار میں کوئی غلط چیز نہ ہو، اور ان اشعار کے گاتے ہوئے موسیقی ہو تاکہ اسے اس مرض سے یا جہاں وہ پھنس گیا ہے اس حال سے اسے اٹھایا جائے، پھر اس کی اجازت دیتے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اجازت دینے والا شریعت اور طریقت دونوں کو سمجھتا ہو،
کسی مقام کا فرد ہو، ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے چشتیہ سلسلے رحمہم اللہ، ان مشائخ نے جو چیز تجویز کی تھی اس کا جواز یہ ہے، لیکن وہ کسی درجے میں آتا ہے، کسی آدمی کے ساتھ آتا ہے، ہر ایک کو اجازت تھوڑی دی جا سکتی۔ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کسی کے لیے کوئی چیز تجویز کرتا ہے کہ اس کی جان بچاؤ، اب یہ ڈاکٹر پہ منحصر ہے، وگرنہ اصل چیز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرما دیا وہ ہے۔ اس کی 3 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے مثلا ایک سوال بھی آیا ہے کہ حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اپنے وقت کے اولیاء کرام میں سے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو لکھا ہے کہ وہ اتنی مرتبہ نماز جمعہ کے بعد 70 مرتبہ وہ درود شریف پڑھا کریں جسے صلاۃً تنجینا کہا جاتا ہے، کہ صلاۃً تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، ایسے الفاظ آئے، کیا یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی شخصیت اور روحانیت میں جس مرتبے پہ اللہ نے انہیں فائز فرمایا تھا اس سے کوئی انکار نہیں، بہت بڑی ہستی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے، ان کے مکتوبات شریف کئی مرتبہ پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور اس کو مشائخ نے کہا بھی ہے، لیکن ہم صرف اپنے ذوق کی بات عرض کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ درود شریف اور اس طرح کی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ مصیبتوں اور تکالیف سے نجات کے لیے اسے پڑھا جائے، کیوں نہ ہم اس سے زیادہ اچھی چیز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کے وقت ارشاد فرمائی ہے اس سے پڑھیں، اور کیوں نہ اس سے بھی بلند تر چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب بھی تم پہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے صبر کرو، یہ نفسیاتی کیفیات ہیں، اور نماز پڑھو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کی خبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ اٹھے، ان کی خالہ بھی تھی نا، انہوں نے 2 نفل پڑھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے نہیں فرمایا کہ جب تم پہ مصیبت آ جائے تو نماز کی طرف توجہ کرو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو؟ تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنی خالہ کے انتقال پہ جو دکھ ہے میں اس کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ اللہ سے مدد مانگوں کہ اللہ اس دکھ کو سہارنے کی ہمت دے۔ اس سے بھی بڑی بات، یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فعل ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے بعد اصل مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے حدیث میں، جب بھی کوئی مشکل کام پیش آ جاتا تھا فوراً نماز کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ ہم کیوں نہ ان چیزوں پہ عمل کریں؟ مشائخ کے تجویز کردہ درود اور مشائخ کے تجویز کردہ علاج سر آنکھوں پہ، اس کا انکار نہیں ہے، یہ بے ادبی بھی ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں حضرت ادب اور احترام کے ساتھ، لیکن ہم کیوں نہ ترجیح دیں اس علاج کو جو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فعل ہے، یہ ترتیب ہے۔ اور اس موقع پہ مولانا امین احسن اصلاحی کا عمل بھی یاد آتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی اگرچہ بعض جگہوں پہ وہ راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن کمال کے آدمی تھے، انہیں اپنے جوان بیٹے کے حادثے کی، قاہرہ کے، ان کا بیٹا پائلٹ تھا اور قاہرہ کے حادثے میں شہید ہو گیا، اور اب تو خیر نصف صدی سے بھی زیادہ کا یہ قصہ ہے، مولانا بار بار اٹھتے تھے جوان بیٹے اور پائلٹ کی شہادت پہ اٹھ کے بار بار نماز پڑھتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ تو فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، بیٹے کی یاد آتی ہے تو نفل پڑھتا ہوں کہ اللہ اس غم کو سہنے کا حوصلہ دے دے، اس کو برداشت کرنے کی طاقت دے دے۔ یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ ہم کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو چھوڑیں؟ ہم کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہٹ کے باقی امت کے مشائخ سر آنکھوں پہ؟ لیکن ذوق یہی ہے
کہ ہم کتاب و سنت میں دیکھیں سب سے پہلے کہ یہاں علاج کیا ہے، پھر اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل بھی کیا ہے، پھر اس پہ ائمہ مجتہدین نے کیا کہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس علاج کو تجویز کرنا چاہیے۔ اس کی دوسری مثال ہم آپ سے عرض کریں، دلائل الخیرات ہے، فاس مراکش کا شہر ہے، فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کا ایک مجموعہ مرتب کیا، بہت سے مشائخ اپنے مریدوں کو دلائل الخیرات پڑھنے پڑھانے کی نہ صرف اجازت دیتے ہیں، تلقین بھی فرماتے ہیں کہ دلائل الخیرات پڑھا کرو، اور بہت سوں کو ہم نے دیکھا دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، عقیدہ صحیح ہے۔ ان سارے لوگوں کی خدمت میں جب جانا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے افضل چیز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا تم چاہتے ہو کہ قیامت میں دیگوں کے حساب سے، پلڑوں کے حساب سے تمہیں بھرپور ثواب اللہ دے تو مجھ پہ یوں درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا یہ پڑھا کرو۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں جب یہ حدیث میں آیا ہے صاف ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں، اور محدثین نے اسے سب سے افضل درود قرار دیا ہے، حتیٰ کہ بحث کیا ہے کہ نماز کا درود شریف، درود ابراہیمی علیہ السلام وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے، تو کیوں ہم اسے چھوڑیں؟ ہم اسے ہی کیوں نہ ورد کریں، اسے ہی کیوں نہ پڑھیں، تاکہ روح مبارکہ کے سامنے جب اعمال پیش ہوں وہ خوش ہوں کہ میرے امتی نے اس چیز پر عمل کیا ہے جو میں تلقین کر کے آیا تھا، میری راہ سے نہیں ہٹے۔ دلائل الخیرات مانا سر آنکھوں پہ، کبھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ مشائخ نے اپنے احوال، اپنے حالات ایسی چیزیں کی ہیں، بے ادبی سے بھی بچے۔ مولانا روم نے مثنوی میں جو لکھا ہے نا، از خدا خواہیم توفیق ادب، ہم اللہ سے ادب اور احترام کی توفیق مانگتے ہیں۔ یہ چھوٹے بڑے کا جو فرق ہے یہ مٹ جائے گا اگر تو تباہی پھر جائے گی، دین تو تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادب اور احترام جو بڑوں کا ہے اس کی توفیق بخشے، اور جو توفیق نہیں دیا جاتا محروم شد از فضل رب۔ جس شخص کو ادب اور احترام کی توفیق نہیں ملتی وہ آدمی اللہ کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو چھوٹے بڑے کی ادب اور تمیز نہیں رکھتا وہ اپنے بڑھاپے میں ذلت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسی ذلت جس کا کوئی دفیع بھی نہیں ہوتا۔ نہ اگر اس پہ اعتبار ہو تو صحیح بخاری میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جو لڑکے توہین کرتے تھے نا، ان کا انجام دیکھو پھر کیا ہوا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو گالیاں دیتے تھے نا، ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ صحیح بخاری میں یہ چیزیں آئی ہیں، اور جنہوں نے کربلا میں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی توہین میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی نا، مر گئے، گردنیں جب کاٹی گئیں تو پھر ان کے ساتھ کیا تماشا ہوا وہ بھی دیکھ لو، ترمذی میں آیا ہے۔ بے ادب توفیق گشت از فضل رب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ تو اس لیے ان کی باتیں سر آنکھوں پہ، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا وہ اس سے بھی بلند تر ہے۔ اس لیے دلائل الخیرات اگر ہم ان سب چیزوں کی اجازت دے دیں تو تعظیماً جھکنا کیوں منع کیا؟ اصل میں پاؤں چومنے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گر جاتے تھے، چوم لیتے تھے۔ یہ جو گرنا ہے یہ پاؤں چومنے کی غرض سے ہے۔ اصل میں پاؤں چومنا ادب ہے، اپنے والدین کے پاؤں چومنا ادب اور احترام ہے۔ ماں ہے، حج سے آئی ہے، کھڑی ہے، بچہ ہے، والد ہیں، والد عظیم ہیں، محبت نے جوش مارا اور بیٹی بیٹا گر گئے پاؤں میں اور ماں کے پاؤں چومے کہ ماں اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے، والد اللہ کا شکر ہے
کہ اتنے مشکل مرحلے سے آپ واپس آئیں، جیل سے کوئی آ گیا، بچوں نے پاؤں چوم لیے، یہ سب مواقع ہیں، یہ تعظیم ہے، لیکن کیا اس کی اجازت دے دی جائے عام آدمیوں کو کہ وہ جھکیں؟ اور اصل میں غرض پاؤں کا چومنا ہے، تعظیماً کسی چوکھٹ کا چومنا ہے، فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے وہ بھی جائز ہو جائے، تو عام دنیا جو کچھ دیکھے گی نا وہ سمجھے گی یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس میں شرک اور بدعت کی مشابہت پائی جاتی ہے اسے روکتے ہیں کہ نہ کرو، یہ شریعت کے اصل مقاصد کے خلاف ہے، شریعت کی روح کے خلاف۔ آپ تو کہیں گے کہ میں تعظیماً جھکا تھا، جاہل آدمی دیکھنے والا وہ کیا سمجھے گا؟ وہ کہے گا جی سجدہ کیا۔ تو اس لیے جو اعمال سنت سے ثابت نہیں ہے نا ان پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل، اور اس پہ ائمہ مجتہدین کا رویہ کیا تھا، ان سب چیزوں کو نگاہ میں رکھ کے فتویٰ دینا چاہیے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔